السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اور بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اسے سکپ مت کریں، کیونکہ ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہماری زندگی کے ضروری مسائل میں سے ہے۔ ہم 3 چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ عنوان ایک ہی ہے ہمارا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے اور غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سٹیپ نمبر 1 ہم چلیں گے غسل کا مسنون طریقہ۔ ہم اس کو احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو ابتداً ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے مقام مخصوص کو دھوتے، یعنی استنجا فرماتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر پانی اپنی انگلیوں سے لے کر بالوں کو جڑوں تک پہنچاتے، یعنی پانی ڈال کر انگلیوں سے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے۔ جب بال تر ہو جاتے تو پھر 3 چلو پانی لیتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے، پھر پاؤں دھوتے، یعنی کہ ابتداً غسل جنابت کے لیے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے اپنے استنجا فرماتے، پھر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہی وضو فرماتے، پھر 3 چلو لے کر سارے جسم پر پانی بہاتے۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز کہ غسل کے کتنے فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلی چیز کلی کرنا، یعنی 3 مرتبہ غرارے کرنا، کلی کرنا، اور دوسرا کہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ 3 مرتبہ ناک کے نرم حصہ کے ہڈی کے تک پانی پہنچانا، اور تیسری چیز سارے جسم پر 1 دفعہ پانی بہانا کہ ذرا سی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ ہیں غسل کے 3 فرض۔ پہلی چیز کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا کہ سارے جسم پر 1 دفعہ پانی بہانا کہ ذرا سی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تیسری چیز کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کرتا ہے اور اس سے انسان کے اوپر غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جماع، یعنی میاں اور بیوی کا ہم بستر ہونا، آپس میں میل ملاپ۔ پہلی چیز جماع، یعنی میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو میاں بیوی کے ملاپ سے جو مادہ نکلتا ہے، یعنی انزال کے بعد خروج منویہ کا نکلنا، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو خواب کی حالت میں جس کو عام طور پر احتلام کہتے ہیں، اگر نیند کی حالت میں کسی کو یہ معلوم ہو جائے اور خواب کا علم ہو یا نہ ہو، یعنی اپنے کپڑے کو تر پائے، تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور 2 چیزیں مخصوص عورتوں کے ساتھ ہیں۔ ایک وہ کہ عورت کے ایام مخصوصہ، یعنی ایام حیض۔ ایام حیض کے بعد جب عورت اپنے ایام سے فارغ ہو تو اس کے اوپر غسل ہے، غسل جنابت، غسل واجب ہوتا ہے، بغیر غسل کیے وہ پاک نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز کہ نفاس، یعنی عورت کا جو عورت جب بچہ جنم دے اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے 40 دن، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کی مدت نہیں ہے، اس خون کے ختم ہونے کے بعد، بلیڈنے کے رک جانے کے بعد عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔
غسل 4 چیزوں سے واجب ہوتا ہے، ایک جماع، دوسرا خروج منی، تیسرا حیض، چوتھا نفاس۔ اور غسل کے 3 فرض: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ ذرا سی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ بس یہیں تک تھا، کہ امید ہے کہ آپ سب حضرات کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پر خود بھی عمل کریں، اور ان کو خود بھی یاد کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کا ثواب بھی جاری رہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔